دونوں تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. یعنی شیطان انسان کا دشمن اور انسان بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک کے لیے سامان زندگی. عارضی طور پر بھیجے جا رہے ہو امتحان کے لیے زمین پر. اس کے بعد آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا بیان آ رہا ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی، یعنی ان کی توبہ قبول فرمائی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اس دعا کے الفاظ قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں. ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے کہا، آدم علیہ السلام نے بھی اور حوا سلام علیہا نے بھی. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے بخش نہ دیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ اللہ کی رحمت. ندامت ہو گئی، توبہ کے الفاظ بھی خود اللہ نے سکھائے اور توبہ قبول بھی فرما دی. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، بس جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب یہ دوسرے علم کا بیان آ گیا. ایک علم ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 31 میں، علم الاسماء، ایکوائرڈ نالج. اب دوسرے علم کا بیان آ رہا ہے، علم الوحی، ریویلڈ نالج، وہ علم جو انسان کو اس کی محنت سے نہیں ملتا، اللہ کے عطا کیے جانے سے ملتا ہے. یہ دونوں علوم جمع ہو تب واقعتاً خلافت کا نظام قائم بھی ہوگا اور زمین سے فساد ختم ہوگا. آج کا المیہ یہ ہے، ایکوائرڈ نالج کی طرف تو توجہ ہے انسان کی، ٹیکنالوجی بے انتہا پر انسان پہنچا ہوا ہے، لیکن یہ کیسی ٹیکنالوجی ہے کہ جتنی بڑھ رہی ہے اتنا ہی ظلم بڑھ رہا ہے. جتنی ٹیکنالوجی بڑھی اتنی غربت میں اضافہ ہوا، جتنی لگژریز بڑھ رہی اتنی بے سکونی بڑھ رہی ہے. وجہ یہ ہے ایکوائرڈ نالج، علم الاسماء کی تو فکر ہے انسان کو، لیکن علم الوحی، ریویلڈ نالج، ہدایت کا علم، اس کو انسان نے فراموش کر دیا. اور آج اس کی ذمہ داری بھی ہمارے کاندھوں پر ہے کہ اللہ کا یہ آخری کلام ہمارے پاس ہم نے انسانیت کے سامنے پیش نہیں کیا، نہ قول سے، نہ عمل سے، نہ نظام کے ذریعے سے. انسانیت آج گمراہی کا شکار ہے. اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اس قرآن کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کریں اور انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کی کوشش کریں. فرمایا جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا، بس جس سے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس کے مقابلے میں فرمایا والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ 4 رکوع سورۃ البقرہ کے مکمل ہوئے. 2 رکوعوں میں 3 گروہوں کا بیان آ گیا، اور اس کے بعد قرآن کی بنیادی دعوت، دین کے بنیادی عقائد کا ذکر آ گیا، اور اب انسان کی پوزیشن، خلافت کا بیان، علم الاسماء اور علم الوحی کا بیان بھی ہمارے سامنے آ گیا. یہ مکی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ بھی اور قرآن کی دعوت کا خلاصہ بھی 4 رکوعوں میں ہمارے سامنے آ گیا الحمدللہ. اب اس کے بعد 10 رکوع تقریباً آ رہے ہیں جس میں سابقہ امت بنی اسرائیل کے حوالے سے خطاب ہے. اہم بات یہ ہے ہم سے یعنی امت مسلمہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے خطاب شروع ہوگا 19ویں رکوع سے، آیت نمبر 153 سے.
لیکن ہم سے خطاب سے پہلے پچھلی امت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس منصب پر پہلے وہ تھے آج ہم ہیں، منصب امامت، شہادت کا فریضہ ہماری ذمہ داری۔ اللہ کی بندگی خود کرو، اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو پیش کرو، اللہ کی بندگی پر اپنے نظام کو قائم کرو اور انسانیت کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہم سے پہلے بنی اسرائیل کی تھی، انہوں نے نافرمانیاں کی اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ ان کے انجام کو پہلے تفصیل سے بیان کیا گیا تاکہ ہم ان کے انجام کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور اپنے فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ 5واں رکوع جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس میں بنی اسرائیل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قبول کرنے کی اور ان کی دعوت قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ تو 5واں رکوع اس دعوت کے حوالے سے، پھر تقریباً 9 رکوع اور 2 مزید آیات، آیت نمبر 123 تک ایک چارج شیٹ ہے، ایک فرد جرم ہے جو بنی اسرائیل پر عائد کی گئی کہ کیسے کیسے انعامات اللہ نے انہیں دیے اور انہوں نے کس کس طرح نافرمانیاں کی۔ اب آئیے 5ویں رکوع کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، جس میں اولاً بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت کی طرف سے دعوت دی گئی کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کریں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی۔ بنی کہتے ہیں بیٹوں کو، اسرائیل یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ عبرانی ہیبریو لینگویج میں اسر کے معنی ہوتے ہیں بندے کے، سلیف، اور ایل کے معنی اللہ۔ اسرائیل اللہ کا بندہ، یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ ان سے جو نسل آگے چلی، ان کے 12 بیٹے جن میں مشہور ہے یوسف علیہ السلام، یہ 12 بیٹوں سے جو نسل آگے چلی یہ بنی اسرائیل ہے۔ انہی میں آگے چل کے پھر لوگ یہودی ہوئے، نصرانی ہوئے، ان سے خطاب۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی۔ ان نعمتوں کا بیان آگے بھی آئے گا انشاءاللہ آیت نمبر 47 میں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور پورا کرو مجھ سے کیا گیا وعدہ، میں پورا کروں گا تم سے کیے گئے وعدے کو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، مجھ سے جو تمہارا وعدہ ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 میں اس کی تفصیل آئی کہ تمہارے یہ وعدے تھے، رسولوں سے بھی تمہارے لیے گئے، جب بھی کوئی رسول آئے اس کی دعوت قبول کرنا اور اس کے دست و بازو بننا۔ اب یہ آخری رسول آ گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعوت قبول کرو اور ان کی دعوت کے تقاضوں پر عمل درآمد کرو، یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات۔ یہ قرآن گزشتہ کتابوں کا محافظ ہے اور ان کی تصدیق کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے پہلے کافر نہ بن جاؤ۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے خطاب، خاص طور پر ان کے علماء سے بھی خطاب کہ جو جانتے بوجھتے انکار کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ ان کی کتابوں میں آخری رسول کے آنے کی بشارات موجود تھی، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے پہلے کافر نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت نہ لے لو۔ مراد یہ ہے حق کو نہ چھپاؤ، اس کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لو گے تو دنیا تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی، تمہیں اس بات کا خوف ہے، تو اس دنیا کی وجہ سے، اس مال و اسباب کی وجہ سے اس حق کا انکار نہ کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت نہ لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ دنیا کی محبت میں نہ ڈوبو، میرا تقوی اختیار کرو۔ اس رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرو گے تو میرے عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ۔ حق تمہارے پاس ہے، تمہاری کتابیں گواہ ہیں کہ یہ آخری رسول برحق ہے۔
تمہارے دل ایمان لے آئے ہیں